ناظرین کرام، اسلامک ہیروز سیریز میں خوش آمدید۔ پچھلی اقساط میں ہم نے محمد بن قاسم اور ان کی فتوحات کے بارے میں جانا تھا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات 714 ہجری میں مکمل ہوئیں۔ اس کے بعد تقریباً 3 صدیوں تک کوئی خاص تبدیلی یا واقعات رونما نہیں ہوئے۔ پھر دوبارہ 10ویں صدی عیسوی کے اختتام پر محمود آف غزنوی نے برِ صغیر کا رخ کیا اور اپنی فتوحات کیں، جن کا ذکر ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ ہماری اگلی شخصیت سلطان محمود غزنی ہیں، جو کہ محمود غزنوی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے محمود غزنوی کے پس منظر، گھر اور خاندان کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ آپ کا سلسلہ نسب بنیادی طور پر ترکوں سے ملتا ہے۔ ترک حکمران جب فتح کرتے کرتے ایران سے گزر کر افغانستان پہنچے تو یہاں ان کے غلام کمانڈر البتگین نے ایک ریاست قائم کی جس کا مرکز غزنی میں تھا، جو کہ افغانستان کا ایک علاقہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ایک غلام سبکتگین کو دیا، جو بعد میں غزنی کا حکمران بنا اور اس کی حکومت خراسان، سیستان اور آج کل کے جلال آباد کے علاقے تک پھیلی ہوئی تھی۔ سبکتگین کی بڑھتی ہوئی سلطنت کو دیکھ کر برِ صغیر میں بسنے والے ہندو راجا جے پال چوکنا ہو گیا اور اس نے سبکتگین کے دارالحکومت پر حملہ کرنے کی ٹھانی، جس میں اسے شکست ہوئی۔ اس وقت کے قانون کے مطابق امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ اس نے دوبارہ حملے کی کوشش کی لیکن دوبارہ اسے منہ کی کھانی پڑی۔ سبکتگین نے کوئی بھی زیادہ علاقے فتح نہیں کیے، لیکن اس نے موجودہ پشاور کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، جس نے برِ صغیر کی راہیں کھول دیں اور وہاں سڑکوں کا نظام قائم کیا، جو اس کے بیٹے نے دین اسلام کی تبلیغ اور کامیابی کے لیے استعمال کیا۔ سبکتگین کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمود نے اقتدار سنبھالا۔ روایات میں آتا ہے کہ سن 1000 میں محمود غزنوی اور جے پال کا پھر سے سامنا ہوا، جس میں جے پال بری طرح سے ہار گیا۔ اس نے اپنی جگہ اپنے بیٹے آنند پال کو نامزد کیا اور راجپوت روایت کے مطابق خود کو شولوں کے حوالے کر کے ختم کر دیا۔ اس کے 3 سال بعد محمود نے راجا اوف بھاٹیا یعنی کہ بھیرا کا علاقہ، جو کہ آج کل کا لاہور اور راولپنڈی کے درمیان واقع ہے، اس کو شکست دی، کیونکہ اس نے جے پال کے خلاف مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا جو اس نے پورا نہیں کیا۔ اس طرح محمود غزنوی نے دریائے سندھ عبور کیا اور نواب شاہ میں پہلا مسلمانوں کا اقتداری مرکز بنایا۔ ان کا اگلا ہدف دلی تک کے آنند پال کا مقابلہ کرنا تھا۔ دونوں طرف اس جنگ کی مکمل تیاری تھی۔ ہندو عورتوں نے اپنے زیورات، جواہرات اور اپنا جمع کیا ہوا مال و متاع اپنے فوجیوں کے لیے بھیج دیا۔ اب یہاں پہ کچھ قسمت نے بھی کھیل کھیلا اور جنگ کے دوران آنند پال کا ہاتھی بدکا اور اپنے سوار کے ساتھ واپس دوڑ لیا اور اس طرح ہندو ایک جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے۔ اسی طرح کرتے کرتے محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ان سب حملوں میں سب سے زیادہ مشہور حملہ سومناتھ کے مندر پہ کیا گیا، جو موجودہ دور میں ہندوستان میں گجرات میں واقع ہے۔ سومناتھ کا مندر مذہبی اعتبار سے ہندوؤں میں عقیدت کا مرکز تھا، جس کے لیے محمود غزنی کو راجپوتانہ کے صحراؤں میں سے گزر کے جانا تھا۔ اس مندر کو فتح کرنے کے لیے محمود غزنوی نے مکمل طور پر تیاری کی۔ کہا جاتا ہے کہ سومناتھ کے لیے وہ 17 اکتوبر کی 1024 کو نکلا اور 1026 کی بہار میں واپس آیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی ایسی نوا کا مال غنیمت لے کر آیا جسے اس سے پہلے کبھی غزنی میں نہ دیکھا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے ہندوستان کی طرف رخ کیا، کیونکہ وسطی ایشیا کے معاملات نے اسے الجھا رکھا تھا۔ محمود غزنوی بہت زیادہ ہمت والا اور بھرپور مضبوط قوی ارادی کا مالک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے آخری دنوں میں اپنی بیماری کے دوران اس نے ایک بیمار آدمی کی طرح بستر پر لیٹنے سے صاف انکار کر دیا اور وہ دن رات تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہتا تھا اور اسی حالت میں اس نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں بھی لیں۔
تاریخ دان محمود غزنوی کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ ایک پرذوق بادشاہ تھا جو اپنے دربار میں شاعر اور پڑھے لکھے لوگوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس کے دور حکومت کے اختتام تک غزنوی سلطنت مغرب میں یعنی آج کے دور کے تہران سے شمال مشرق میں سمرقند تک اور بحیرہ کیسپیئن سے دریائے جمنا تک پھیل گئی۔ اگرچہ اس کے چھاپے اس کی افواج کو برے صغیر پاک و ہند میں لے گئے، لیکن آج کے پاکستان میں پنجاب اور سندھ کا صرف ایک حصہ اس کی نیم مستقل حکمرانی کے تحت آیا۔ کشمیر، راجستھان اور گجرات مقامی ہندو خاندانوں کے کنٹرول میں رہے۔ غزنی واپس لایا گیا، مال غنیمت بہت زیادہ تھا اور معاصر مورخین دارالحکومت کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ فاتح کے آداب کی شاندار حمایت کی بھی تفصیل دیتے ہیں۔ اس نے فارسی ادب کے پہلے مرکز غزنی کو وسطی ایشیا کے معروف شہروں میں سے ایک میں تبدیل کر دیا۔ علماء کی سرپرستی کی، کالجز قائم کیے، باغات لگائے اور مساجد، محلات اور کاروانوں کی تعمیر کی۔ محمود تہران اور اصفہان سے پوری لائبریریاں غزنی لے آیا، یہاں تک کہ اس نے خوارزم شاہ کی عدالت سے اپنے اہل علم کو غزنی بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ محمود غزنوی نے ممتاز شاعر فردوسی کی سرپرستی کی، جو 27 سال کی محنت کے بعد غزنی گیا اور اسے شاہنامہ پیش کیا۔ مورخین کے مطابق محمود نے فردوسی سے شاہنامے میں لکھی ہوئی ہر ڈش کے بدلے 1 دینار کا وعدہ کیا تھا، جو کہ 60,000 دینار بنتے ہیں، لیکن بعد میں اپنے وعدے سے مکر گیا اور اسے درہم پیش کر دیے، جو اس وقت صرف 200 دینار کے برابر تھے۔ 1017 میں گنگا کے میدانی علاقوں میں اس کی مہم نے البیرونی کو ہندوستانیوں اور ان کے عقائد کو سمجھنے کے لیے اپنی تاریخ الہند تحریر کرنے کی ترغیب دی۔ محمود غزنوی کے دور حکومت میں ریاضی، مذہب، انسانیت اور طب جیسے مختلف مضامین کے مطالعے کے لیے یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھی گئی۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ اسلامک ہیروز سیریز میں محمود غزنوی سے متعلق یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو براہ مہربانی اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔